السلام علیکم دوستوں، ہارر اسٹوریز ڈین میں آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج جو ہمارے مہمان موجود ہیں وہ ہیں ہارر اسٹوری ڈین کی جان تنویر خان۔ تنویر خان تو نام نہیں ہے، سید تنویر حسین نام ہے، لیکن ان کے پاس جو ہارر اسٹوریز ہیں جو ہمارے لیے لے کر آتے ہیں یہ، اور ہم بھی مجبور ہیں کیونکہ وہ اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ ہمیں ان کو بلانا پڑتا ہے اور ان کی منت کرنی پڑتی ہے کہ آ جائیں کچھ سنا دیں، کچھ لے آئیں۔ اور ان کے پاس ویسے جب ہماری بیٹھک لگتی ہے اور ہم جب بھی ان سے بات کرتے ہیں تو ان کے پاس جو قصے ہوتے ہیں وہ سن کے، اور راتوں میں سن کے تو ڈر بہت لگتا تھا، تو ہم آپ کو بھی ڈرانا چاہتے ہیں، اور ڈریں اور سنیں آج تنویر بھائی کیا لے کر آئے۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں تنویر بھائی؟ وعلیکم السلام، آپ سنائیں، مزاج بخیریت آپ کے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک۔ سنائیں کیسی چل رہی ہیں سردیاں، کیسی جا رہی ہیں؟ سردیاں تو ابھی کراچی میں ہوئی نہیں ہیں، سمجھے نا، کراچی میں سردی 20-25 دن کی ہوتی ہے بس۔ صحیح۔ اب مجھے جو یاد ہے، ابھی جب ہماری ڈسکشن لگی تھی تو آپ نے کہا تھا میرے پاس سردیوں کی اسٹوری ہے، اور بہت سردیوں کی، تو سردی آئی نہیں ہے۔ ہاں نہیں، آپ سے ملاقات ہوئی تھی نا میری، تو بس ایک ذہن میں اسٹوری تھی۔ اسٹوری کیا تھی؟ ایک سفر نامہ تھا، ایک مجبوری تھی، اچھا سمجھے نا، وہ ذہن میں تھی، تو اس وقت آپ سے ملاقات ہوئی تو آ گئی وہ سارے معاملات ذہن میں، تو اس لیے میں نے آپ سے تذکرہ کر دیا تھا کہ ایک اچھی اسٹوری کئی سال پہلے کی میرے ذہن میں آئی ہے جو ریئل ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں جو بھی اسٹوریز آپ کے پاس لاتا ہوں وہ ریئل لاتا ہوں، صحیح، کبھی بھی من گھڑت اسٹوریز نہیں کبھی بیان کرتا میں آپ سے۔ صحیح۔ خیر بہرحال اسٹوری کی نوعیت کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ کو تو پتہ ہے میرا رینٹ کا گاڑیوں کا بزنس ہے، پارٹ ٹائم جو میں کرتا ہوں، کراچی میں ہی ہے؟ یہاں کراچی میں ہی ہے، کراچی سے باہر بھی گاڑیاں جاتی ہیں، صحیح، اور یہاں بھی۔ اچھا، کراچی میں جو لوگ جانتے ہیں نا آپ کو، وہ تو آپ کو واقعی اس والے آپ بزنس سے جانتے ہوں گے کہ آپ کی رینٹ کارز چلتی ہے مختلف کمپنیز میں۔ ہاں، کمپنیز میں دیتا ہوں ایکچوئل میں گاڑیاں۔ پھر یہ ہے کہ 3-4 سال پہلے جو ہے کراچی ٹو اسلام آباد بھی میں پیسنجرز ڈرائیور رکھے ہوئے تھے، ڈیل کرتا تھا، تو یہ تبھی کا واقعہ ہے۔ یہ کراچی کا بزنس ہے آپ کا، جو جتنا ہمیں پتہ ہے کراچی کا بھی، اور جو اصل مین بزنس ہے وہ تو خیر محنت مزدوری سارا دن چلتی ہی رہتی ہے، کپڑے کا مین کام۔ جی وہ سب وہ، اور پنڈی والی دکان چکان وہ ہے ابھی تک؟ سب ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، سب کام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے ہمارا، ماشاءاللہ۔ خیر بہرحال ہم اس ہارر اسٹوری کی طرف آئیں۔ ہارر اسٹوری کیا، یہ ایک ریئل واقعہ ہے کہ یہ تقریباً 3 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اچھا، تو ہم نے ایک پیسنجر کو بک کیا کراچی سے، اوچ شریف کے پاس کوئی جگہ ہے، اوچ شریف کے پاس کوئی جگہ ہے، خائن کی بستی، اچھا، خائن بستی کر کے۔ خیر وہ بہرحال یہ کہ یہ کہاں ہے اوچ شریف کے پاس؟ یہ مظفر آباد کے پاس ہے، علی پور، ہاں لیاقت پور، علی پور کے بعد ہے، علی پور کے بعد اوچ شریف نہیں، علی پور سے تو پہلے، علی پور سے پہلے اوچ شریف ہے، اچھا، پھر علی پور ہے، پھر خائن والی بستی ہے۔ اچھا، کچھ اس طریقے سے روٹ ہے، وہ ابھی اسٹوری میں بیان کرتا ہوں سارے روٹ میں، پورے روٹ کا ہی واقعہ ہے یہ، ایک سفر نامہ سمجھ لیجیے، ایسا سفر نامہ جو ناقابل فراموش، ٹھیک ہے، سمجھے نا، بے شک میرا اپنا ذاتی نہیں، مگر یہ ہے کہ دیکھا میں نے جو ساتھ میرے آپ بھی تھی میری ہے، بالکل حقائق پہ مبنی ہے۔ صحیح۔ لبے لباب یہ ہے کہ ہم نے ایک پیسنجر بک کیا وہاں کا، اوچ شریف کا، تو بہرحال یہ کہ ڈرائیور نے لے کے جانا تھا اسے، صحیح، جس ڈرائیور نے لے کے جانا تھا ان پیسنجر میں تقریباً 4 افراد تھے، ایک والدہ تھی، والد تھے، ایک جوان بیٹی تھی اور ایک بھائی تھا ان کا ساتھ۔ اچھا، سمجھے نا، 4 افراد تھے پیسنجر میں، جو ہمارے پاس لکھا ہوا تھا، ایڈریس بھی ان کا لکھا ہوا تھا، کوئی یہ آپ کا خدا بغیر جمشید روڈ کی فیملی تھی کوئی۔ اچھا، سمجھے کہ ایڈریس وغیرہ تو ہم قواعد تو پہلے لے لیتے ہیں نا، شناختی کارڈ وغیرہ، اور پیمنٹ بھی لے لیتے ہیں، پیمنٹ ہم لے چکے تھے ان سے۔ صحیح۔ تو بہرحال ان کا دن ہوا جانے کا، تو اتفاق سے جس ڈرائیور نے جانا تھا وہ بیمار ہو گیا، اچھا، وہ نہیں آ پایا۔ تو خیر ہمارے پاس اس وقت یہ ہے کہ 2 سے 3 ڈرائیور ہوتے تھے، ٹھیک ہے، جو کراچی سے باہر چلتے تھے۔ صحیح۔ ہم نے دوسرے ڈرائیور کو اپروچ کیا، دوسرے ڈرائیور نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، وہ کہیں کیماڑی پہ رہتا تھا، بائک سے اس دن آنے لگا۔ میں آپ کو اس لیے سارا گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ کیا واقعات ہوئے۔ صحیح۔ تقریباً انہوں نے یہاں سے 5 بجے کا ٹائم تھا، انہیں جمشید روڈ سے ہم نے پک کرنا تھا ان کے گھر کے ایڈریس سے، تو تقریباً 3 بجے میرے پاس فون آتا ہے
اس ڈرائیور کے فیملی کا ہاں کہ اس کا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی ٹانگ میں ٹانکے واقع آ گئے. اوہو. بس پھر ہم نے تیسرے ڈرائیور کو اپروچ کیا تو وہ پتہ چلا کہ پہلے سے ہی گاڑی لے کے شہزاد پور کہیں گیا ہوا ہے صحیح سندھ میں, اور اس کی واپسی کسی بارات کو لے کے گیا ہے, وہ واپسی اس کی 2 دن بعد تھی. صحیح. اب باہر تھوڑا سا میں پریشان تو ہوا, میں نے سوچا کہ چلے میں انہیں خود لے کے جاتا ہوں. باہر میں گھر گیا, گھر والوں کو انفارم کیا کہ بھائی اس طریقے سے واقع ہے, کوئی ڈرائیور نہیں ہے, اس لیے مجبوری ہے مجھے خود جانا پڑ رہا ہے. باہر میرے بیٹے نے چھوٹے نے منع بھی کیا مجھے, مگر میں مجبوری تھی, میری کمٹمنٹ تھا, سمجھے نا. پھر باہر میں نے واپس آ کر آفس میں نے اس فیملی کو فون کیا. اس وقت کوئی تھا 4 بجے کا, 5 بجے کا ان کا پک اپ ٹائم تھا. میں نے کہا بھائی ہم جا نہیں سکتے, آپ اپنا پیسے واپس لے لیں. تو جن بزرگ نے بکنگ کرائی تھی وہ کہنے لگے نہیں ایسا تو نہیں ہوتا, اب ہم کہاں سے گاڑی ملے گی, ہمیں تو اپنی بچی کے علاج کے لیے جانا ہے اور بڑا ضروری ہے, آپ ایسا نہ کریں. بہرحال ان کے وہ اپنی جگہ بالکل حق پر تھے. پھر بہرحال میں نے گھر پہ فون کیا, میں نے کہا بھائی مجھے جانا پڑے گا اور میں جا رہا ہوں. میں کپڑے وپڑے تو گھر سے لے آیا, دل اندر سے جو ہے نا اچھا مطمئن نہیں تھا جانے کے لیے, مگر کمٹمنٹ تھی. میں نے کہا چلو چلتے ہیں, مجھے 1 ہفتے بعد ویسے بھی پنڈی جانا تھا. میں نے کہا وہاں سے موقع لگا, پنڈی 1 آدھ دن کے لیے چلا جاؤں گا, اپنا کام بھی نپٹا لوں گا سارا. اچھا جو کچھ ہے. تو بس یہ لالچ ذہن میں تھی تھوڑی سی, کہتے ہیں نا کہ انسان کو لالچ ہی گھیرتی ہے, صحیح فطرت ہے انسان کی. صحیح. خیر بہرحال میں انہیں یہاں سے 5 بجے انہیں میں نے گھر سے پک کیا, تو تب میں نے پوری فیملی کو دیکھا کہ بکنگ کرانے پوری فیملی میرے پاس نہیں آئی تھی. ایک جوان بچی تھی جس کی عمر 22 سے 23 سال تھی, سمجھے نا. ایک 30-32 سال کا ان کا بیٹا تھا, ایک ضعیف عورت تھی اور ایک ضعیف بزرگ انکل تھے جنہوں نے بکنگ کرائی تھی میرے پاس. خیر بہرحال میں نے انہیں بٹھایا, بسم اللہ کر کے. میری عادت ہے کہ نکلنے سے پہلے آیت الکرسی, اور راستے میں بھی میں پڑھتا رہتا ہوں اپنے والدین کے لیے سارا دن. ویسے بھی ڈرائیونگ کراچی میں بھی کرتا ہوں تو میں زبان پہ کلمے کا ورد رکھتا ہی ہوں. صحیح. خیر بہرحال میں کراچی سے نکلا الحمدللہ, انہیں فیملی کو لے کر بذریعہ سراب گوٹ پاکستان اسٹریٹ سے. صحیح. خیر سراب گوٹ کراس کیا, ہائی وے پکڑے, وہی راستہ ہے. یہ کہ ہائی وے ہم نوری آباد تک پہنچے ہیں. اچھا. مگر گاڑی میں ڈرائیو تو کر رہا تھا, پڑھتا ہوا جا بھی رہا تھا, مگر مجھے عجیب سا کھچاؤ سا تھا, دل مطمئن نہیں تھا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں, 16 گھنٹے کا راستہ ہے, 15 سے 16 گھنٹے میں پہنچا کے ان کو ان کی منزل تک اپنا فرض ادا کر دوں. صحیح بات ہے. نوری آباد پہ گاڑی میرے پاس حالانکہ نئی تھی, ٹائر بھی نئے تھے. نوری آباد پہ جا کے اچانک میرا ایک ٹائر بسٹ ہو جاتا پچھلا. وہ تو شکر کرے اگلا نہیں ہوا, کیونکہ اسپیڈ تھی 90-95 کی تقریباً. گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہوتے بچی. بہرحال یہ ہے کہ لمٹ میں تھا اسپیڈ پہ, تو گاڑی کنٹرول ہو گئی. سائیڈ میں روکی, دیکھا تو ٹائر بالکل ہی ختم, نیچے سے اسٹپنی نکل آئی تھی اس کی. بہرحال یہ کہ اسپیئر ٹائر ہوتا ہے ہمارے پاس گاڑیوں میں, تو اور ٹائر ہم لوگوں کے نئے ہوتے ہیں گاڑیوں میں. صحیح. تو یہ 55 کلومیٹر کا واقعہ ہے, نوری آباد کراچی سے 55 کلومیٹر ہے. صحیح. تو بہرحال وہاں ٹائر بدلا, ٹائر بدلنے میں مشکل سے 20 منٹ لگے ہوں گے مجھے. ٹائر چینج کرنے کے بعد پھر میں بیٹھا, پھر میں نے آیت الکرسی پڑھی, اللہ تعالیٰ سے دعا خیر کی مانگی, اور پھر میں انہیں سفر میری ایک دم اچانک بیک میرر پہ نظر پڑتی ہے, تو پیچھے جو ہے رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہے میرے ان کے والدین بیٹھے ہوئے تھے. صحیح. بیچ میں وہ بچی بیٹھی ہوئی تھی. تو نوری آباد سے جب میں آیت الکرسی پڑھ کے یوں نکلا ہوں تو آدمی اپنے بیک میررز وغیرہ چیک کرتا ہے, سائڈ میرر چیک کیے, بیک میرر پہ میری نظر پڑی تو اس بچی کے چہرے پہ عجیب سی میں نے مسکراہٹ سی دیکھی. صحیح. ایک نگاہ یوں سرسری پڑی, ہٹا لی میں نے نگاہ, اپنا ڈرائیو کرنے لگا. مگر ایک عجیب سی, جو کہ بعد میں جا کے مجھے احساس ہوا کہ اس مسکراہٹ نے مجھے اشارہ دے دیا تھا. اچھا. جو بعد میں مجھے آگے سفر میں جا کے مجھے احساس ہوا, مگر اس مسکراہٹ کا میں نے کوئی وہ نہیں, عجیب سی شیطانی ٹائپ کی مسکراہٹ تھی جو کہ اس وقت مجھے محسوس نہیں ہوئی, ایک سرسری سی نظر پڑی. خیر میں گاڑی اللہ کا نام لے کے نکلتا رہا. حیدرآباد میں نے اسٹاپ کیا. میں نے ان سے کہا آپ لوگوں کو کہیں باتھ روم وغیرہ جانا ہے تو چلے جائیے, اور مجھے ایک ٹائر خریدنا ہے. صحیح ہے. تو میں وہیں لطیف آباد ہائی وے کے ساتھ ہی ہے, 7 نمبر لطیف آباد, تو وہاں اکثر جاتا رہتا ہوں, وہ تو بائی روڈ میں. وہاں سے میں نے ایک نیا ٹائر خریدا, اسپیئر کو واپس ڈگی میں رکھا. صحیح ہے. تو ایک ٹائر نیا, کیونکہ سفر کافی لمبا تھا, تقریباً 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تھا. صحیح. تو خیر میں نے وہاں سے ہم حیدرآباد سے نکلے ہیں
تو تقریباً کوئی 7 بج رہے تھے اس ٹائم، کیونکہ 5 بجے ہم نے کراچی چھوڑا تھا، اندھیرا ہلکا ہلکا ہو رہا تھا. تو بہرحال یہ کہ اللہ کا نام لے کے ہم حیدرآباد ہم نے کراس کیا، انہوں نے چائے وائے وہاں پر ہم نے بھی پی، انہوں نے بھی پی، باتھ روم وغیرہ سے فارغ ہوئے. اب ہم کو جو ہے نا پنجاب میں ہی جا کے رکنا تھا، اب ہمیں رکنا نہیں تھا، چلنا ہی چلنا تھا. خیر ہم چلتے رہے تقریباً 100 سے 150 کلومیٹر میں چلا ہوں گا. ٹائم کا کیا، کس ٹائم تھا یہ؟ ہم 7 بجے ہم نے حیدرآباد چھوڑا، 5 بجے کراچی سے چلے، اچھا 7 ساڑھے 7 ساڑھے 7 بجے ہم نے حیدرآباد سے ہم نکلے. صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. حیدرآباد سے جب ہم نکلے تو بہرحال یہ کہ 150-200 کلومیٹر تقریباً ہم چلے ہوں گے. تو دھند رات ہو چکی تھی، تقریباً کوئی 8:30-9 کا ٹائم تھا. صحیح. دھند جو ہے روڈ پہ ٹھیک ہے. دستور کافی تھی. اب ہمارا اسٹاپ اوور تھا نواب شاہ. صحیح. جو میرا ٹارگیٹ تھا کہ نواب شاہ پہ اسٹاپ اوور کر کے انہیں کھانا وانا کھانا ہوگا تو کھا لیں گے یہ لوگ. کتنا ٹائم ہو گیا اس بات کو؟ اس بات کو تقریباً کوئی 3 سال ہو گئے. صحیح. 3 سال پہلے کا واقعہ ہے یہ. اور سردیوں کا واقعہ؟ سردیوں کا واقعہ ہے یہ. بالکل سخت ترین سردیاں تھیں، فروری کی یا جنوری کی ایسی سردیاں تھیں، سخت والی. خیر شیشے ویشے بند تھے سارے چاروں طرف سے. بار بار یہ ہے کہ اندر اس کے وہ بھی جم جاتا تھا، ہوز بھی تو تھوڑا تھوڑا شیشہ کھولنا پڑتا تھا ہوا کے لیے. ہیٹر بھی کبھی چلا لیتا تھا گاڑی کا. تو 9 بجے تک سنسان روڈ تھی. سیدھے میں چلتا جا رہا تو ایک دم اچانک سے پیچھے سے اس لڑکی کی ہنسنے کی مجھے آواز آئی. اندھیرا تھا، میں نے ایک دم نگاہ بیک میرر پہ داری تو وہ لڑکی عجیب گردن یوں کر کے ہنس رہی. صحیح. اور اس کی ماں نے فوراً اس کی گردن میں یوں ہاتھ. اچھا مجھے نہیں واقعہ کا پتا تھا کہ مجھے اتنا پتا تھا کہ بچی کے علاج کے لیے جا رہے ہیں. صحیح. کچھ انہوں نے نہ میں نے پوچھا نہ ہمارا کام ہے کسی کے گھر میں گھسنا. صحیح بات ہے. سمجھے نا، کنوینس کا ہمارا کام ہے، ہم وہی کرتے ہیں. صحیح. تو اس بچی کا ایک دم یوں ایک دم بیک میرر میں میری نظر نگاہ ہوئی. میں نے کہا خیریت تو ہے؟ اور بچی کی ہنسنے کی عجیب سی، جیسے ایک پاگل سی بچی نہیں ہنستی. کہیں نہیں کچھ نہیں، یہ بچی کی عادت ہے. یہ کیا کہ انہوں نے خاموش کہہ دیا. میں مشکل سے ابھی 50 کلومیٹر اور چلاؤں گا. مطلب 150-200 کلومیٹر میں چل چکا تھا. تقریباً کوئی 70 کلومیٹر نواب شاہ تھا اور مزید. تو میں 50 کلومیٹر اور چلاؤں گا تو پھر ایک دفعہ سے پھر اس لڑکی کی اسی طریقے سے ہنسنے کی آواز مجھے صحیح ہے اپنی طرف راغب کیا. پھر میں نے یوں دیکھا، پھر تھوڑا سا مجھے محسوس ہوا کہ یار یہ عجیب اپنی گردن، مطلب 22-23 سال کی جوان بچی اور قبول صورت بچی. پسند یہ کہ بہت خوبصورت نہیں، بلکہ یہ کہ اچھی پیاری بچی تھی. تو مجھے بڑا عجیب سا اسی وقت بھی فیل ہوا. تو میں نے گاڑی میں ناتے واتے، رات کا وقت ہے نیند بھی آتی ہے اسٹیئرنگ پہ، تو ناتے گاڑی میں لگا دی میں نے. ایک دم بآواز بلند اس لڑکی نے مجھ سے بولا بند کرو اس نعتوں کو، بند کر اس نعت کو. صحیح. خیر میں نے بند کر دی. کسٹمر آلویز رائٹ، جو کسٹمر بولتا ہے کرتے ہیں، اور میں نے کسی قسم کی حجت بھی نہیں کی. 22 سال کی لڑکی اتنی بدتمیزی سے وہ مجھے محسوس بھی ہوا. میں نے کہا کسٹمر ہے، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے تو پہنچانا ہے. مگر یہ ہے کہ میرے دماغ میں گھنٹی بج چکی تھی کہ سم تھنگ رانگ. صحیح. اور رات کا وقت تھا، تقریباً 9:30-10 صحیح کا ٹائم تھا. خیر اب گمبٹ سے کچھ پہلے ایک پمپ ہے جدھر ڈھابے وغیرہ بھی کھلے ہوئے کھانے کے، تو اس کا نمکین گوشت بڑا مشہور تھا. تو ٹائم ایسا ہو رہا تھا 10 بج گئے کہ میں نے ادھر گاڑی ایک دم لگائی. اور میں اصل پوچھے تو اس لڑکی سے خوف زدہ. صحیح. جیسے ہی آپ یقین کریں گے میں پمپ پہ گھساؤں، پمپ پہ گھس کے 2 ٹرکوں کے درمیان، ٹرک وہاں کھڑے ہوئے تھے ڈھابے پہ، 2 ٹرکوں کے درمیان میں نے گاڑی جیسے ہی روکی ہے تو آپ یقین کریں گے کھٹ سے ایک کالی بلی میرے بونٹ پہ اس نے جمپ مارا ہے اور سیکنڈوں میں غائب ہو گئی. اچھا. جس کو صرف میں دیکھ رہا ہوں. صحیح. میں ان کو کہہ رہا ہوں، ان کے صاحبزادے کو، یہ دیکھیں بلی کیسی ہے دیکھ. خیر اتر کے دیکھے دور تک کوئی بلی نہیں. صحیح. میں نے ان سے بولا بھائی آپ لوگوں کو باتھ روم جانا ہے، کھانا وانا کھانا ہے تو یہاں کھا لیں، پھر ہم شاید آگے 200-250-300 کلومیٹر کے بعد ہی رکیں گے. صحیح ہے. اور پھر رات کا بھی وقت ہے، آپ کو چائے بھی پینی ہے. تو کہنے میں نے کہا بھائی مجھے تو یہاں کھانا ہے. صحیح. تو میں اتر کے ہاتھ دھو کے انہیں گاڑی میں چھوڑ کر میں چلا. یہ سامنے چرپائیاں شیڈ تھا، تخت بچھے ہوئے تھے. میں تخت پہ بیٹھ گیا کیونکہ گاڑی کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، پیسنجر کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو اس لیے نظر کے سامنے ہی رکھتے ہیں ہائی ویز پہ تو گاڑی، اسپیشلی سندھ میں. صحیح.
کہ کوئی واردات ہمارے پیسنجر کے ساتھ نہ ہو جائے، نہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. خیر اس کو 10:30 پونے 11 کا ٹائم ہو چکا تھا. صحیح ہے. خیر میں نے وہاں وہی اپنے نمکین گوشت کا آرڈر کیا اپنے لیے، تو پر ان کے صاحبزادے میرے ساتھ آ کے بیٹھ گئے. صحیح ہے. تو ابھی میں کھانا ہمارا اختتام بھی نہیں ہوا تھا، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ بڑے صاحب، ان کی صاحبزادی اور وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے. تو حرج یہ کہ وہ گاڑی میں بیٹھ گئے وہاں. تو جب میں کھانا کھا ہی رہا تھا تو ان کے بیٹھنے کے کوئی تقریباً 3 سے 4 منٹ گزرے ہوں گے، بے حساب کتوں کی بھونکنے کی آوازیں آنے لگی. میں نے کہا کوئی گاڑی میں سے ان کے پیر پکڑ لیا ہے کسی کتے نے کیا. میں بھاگ کے گاڑی کی طرف کھانا چھوڑ کے نوالا چھوڑ کے میں گاڑی کی طرف گیا. دور دور تک نہ کتے نہ کتوں کی آواز. صحیح. اور مجھے وہاں بیٹھے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میری گاڑی پہ کتے بھونک رہے ہیں. صحیح. تو جب میں قریب گیا تو ظاہر ہے گاڑی کے اس کو شیشے کھلے ہوئے تھے. جب یہ لوگ اندر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے یوں دیکھا تو وہ لڑکی یوں 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 دیکھ کے مجھے ہنسنے لگ گئی. صحیح. آپ بلیو کریں مجھے اسے دیکھ کے جو ہے نا اسی وقت بہت خوف آ گیا. صحیح. پھر میں اس بچے کے پاس آیا. صحیح. جو میرے ساتھ کھانا کھا رہا تھا. صحیح. کیونکہ میرے دماغ میں ایک فطور چل رہا تھا. جب اس نے سیکنڈ دفعہ کہہ لگا کہ وہ پیچھے ہنسی ہے تو میری گھنٹی تو دماغ میں اسی وقت بج گئی تھی کہ سم تھنگ رانگ ہے. پھر میں نے ہمت کر کے ان کے بھائی سے پوچھا. میں نے کہا بھائی آپ لوگ کس چیز کا، کون سے اسپتال جا رہے ہیں، کس چیز کا علاج کرا ہے؟ کیونکہ کھانا ختم ہو چکا تھا. پھر چائے کا آرڈر دیا تو بچہ میرے ساتھ ہی بیٹھا ہوتا. کہہ رہے نہیں وہ ہم اسپتال نہیں جا رہے، وہ کسی بابا کا حجرہ ہے وہاں ہم نے اپنی بچی کو، بہن کو دکھانا ہے. اچھا. بس وہاں میں نے ان سے تفصیل نہیں پوچھی. میں سمجھ گیا کہ کوئی معاملات جو ہیں نا خراب ہیں اور اوپری ہیں. خیر یہ کہ چائے وائے پی بیٹھے گاڑی میں. سفر تو پھر سفر تھا. صحیح. سفر تو پھر سفر تھا. صحیح. خیر جب گاڑی میں بیٹھ کے گاڑی میں ریورس کروں تو گاڑی میری ریس پکڑ رہی ہے، ریورس کرتا اور گاڑی ریورس نہیں ہو رہی. ارے نہیں. ڈھابے کے اوپر کا واقعہ اور شور کر رہا ہوں میں، زو زو ٹائر گھوم رہے ہیں مٹی میں، مٹی اڑ رہی ہے. پھر وہ ٹرک والے کھانا کھا رہے تھے. کہنا بابا ریس کیوں دے رہے ہو؟ انہوں نے مجھے ڈانٹا باقاعدہ. صحیح بات ہے. گیئر تو ڈالو. پھر میں نے گاڑی بند کی. نہیں وہ گیئر تو میں نے ڈالا ہوتا، ٹائر گھوم رہا، گاڑی پیچھے نہیں جا رہی. اچھا. پھر میں نے وہاں سے ایک ٹرک ڈرائیور کھانا باہر ہی کھا رہے تھے اٹھ کے آیا. کہنا بابا مٹی اڑ رہی ہے، ہم لوگ کھانا کھا رہا ہے تم مٹی اڑا رہا ہے، بابا شرم کرو کوئی. میں نے کہا بھائی میں جان بوجھ کے نہیں اڑا، میں نے ریورس گیئر ڈالا، گاڑی میری ریورس میں نہیں جا رہی. کہہ ٹائر تو تیرا گھوم رہا ہے. میں نے کہا نہیں ٹائر میرا گھوم رہا ہے، گاڑی پیچھے نہیں آ رہی. کہہ رہا کیسے نہیں آ رہی؟ میں نے کہا آپ دیکھ لو بیٹھ کر. جب اس سے بحث ہوئی اس نے گاڑی اسٹارٹ کی، ریورس ڈالا، گاڑی ریورس ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا؟ صحیح. خیر بہرحال ان سے میں نے معذرت وغیرہ کی. صحیح. میں نے مٹی اچھی خاصی اڑا دی تھی وہاں پر. صحیح. معذرت والا کی، آیت الکرسی دوبارہ سے پڑھی، اثار باندھا. اثار باندھ کے پھر میرا ذہن جو ہے نا کراچی سے شروع ہو گیا. کیسے ایک ڈرائیور نے چھٹی کی، کیسے دوسرے ڈرائیور کا ایکسیڈنٹ ہوا، کیسے نوری آباد پہ ٹائر پھٹا، اور کس طرح یہ 2 دفعہ راستے میں مسکرائی. اب میں وہاں پکا ہو گیا. اور اس کے بیٹے نے بتا ہی دیا تھا مجھے. صحیح. کہ ہم کسی بابا کے پاس علاج کے لیے لے کے جا رہے ہیں. صحیح. خیر بہرحال اللہ اللہ کر کے میں ہوٹل سے گاڑی میں نے ڈرائیو پہ ڈالی اور میں چل دیا. 3 بجے کا تقریباً 3:15 بجے کا ٹائم تھا، 3:30 کا رات کا. گپ اندھیرا تھا، دھند بھی تھی روڈ پہ ہلکی. ٹرک کے پیچھے پیچھے میں سلو چل رہا تھا. تقریباً 60 کلومیٹر چلا ہوا تو اچانک اس لڑکی کے چیخنے کی آواز آئی اور زور سے اس نے شیشے پہ مارنا اور دروازہ کھولنے کی اس لڑکی نے کوشش کی. اب اندھیرا گپ، میں نے گاڑی بالکل سائڈ پہ لگائی. سائڈ پہ لگا کے میں نے پارکنگ لائٹ جلائی. پارکنگ لائٹ جلا کے میں نے گاڑی روکی. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس کے گھر والے سارے گاڑی میں پریشان ہو گئے. نہیں کچھ نہیں ہوا، یہ کرتی ہے ایسے، یہ کرتی ہے ایسے. اچھا. میں نے کہا بھائی آپ لوگوں نے مجھے تو بتانا تھا کہ آپ کس لیے جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں، اور رات کا وقت آپ نے سفر کا چنا ہے. صحیح. میں نے کہا میں راضی نہیں ہوں آگے جانے کے لیے. آگے کوئی مقام آئے گا، آپ اپنے بس کا بندوبست کریں، مجھ سے پیسے لیں اور مجھے واپس جانے دیں. صحیح. خیر ان کے والد نے مجھے سمجھایا. پھر میں گاڑی لے کے ظاہر ہے میں نے سائڈ میں جو کچی روڈ ہوتی ہے وہیں پارکنگ لائٹ جلا کے گاڑی اس کی اس واقعے کے بعد روک دی تھی. میں چلتا رہا. آگے مجھے ایک پمپ نظر آیا، روشنی سی نظر آئی. میں نے گاڑی وہاں روکی
ہاں گاڑی روک کے میں نے انہیں سمجھایا بہت، میں نے کہا ہمارے لیے روٹین ہے، اچھا ہم یہ بات ہی کر رہے تھے، ان کے والد گئے پیشاب کرنے، ان کے بھائی سے میں یہ بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ بڑی مشکل ہو جائے گی، سفر اتنا لمبا ہے. تو اچانک آپ یقین کریں اس لڑکی نے دروازہ کھولا ہے، دروازہ کھولتے پہلے تو شیشے پہ اس نے زور سے ہاتھ مارا، اس کے بعد میں نے پلٹ کے دیکھا اس نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے بھاگی ہے، اور بھاگی بھی کیسے، ایسے ایسے پنجوں پہ بھاگی ہے. نہیں بھیا، ارے میرے تو دیکھ کے اور سیکنڈوں میں غائب ہو گئی. نیچے وہ پیٹرول پمپ کے ساتھ کچی زمین تھی، آگے کھیت تھے، کہاں گئی اندھیرے میں تو پیچھے نہیں بھاگ سکتا تھا اس کے. صحیح. اس کا بھائی ایک دم سے دروازہ کھول کے اس کے پیچھے بھاگا ہے، اماں اس کی اتری ہے، وہ چیخنے لگ گئی تو اور بھی لوگ آ گئے تو وہ بھی ادھر بھاگے کہ پتہ نہیں کیا ہے. انہیں تو نہیں پتا لڑکی اندر گئی ہے، انہوں نے تو مرد کو، اس کے بھائی کو اندر گھستے ہوئے دیکھا. انہوں نے کہا کچھ دو چار آدمی بھی ان کھیتوں میں گئے تو 20 منٹ لگ گیا. اس کے والد بھی آ کر وہاں رونا دھونا، اپنے بچی کو میرے اوپر گرم ہونے لگا، اپنے بچی کو جانے کیسے دیا، دروازہ کیسے. میں نے کہا بھائی آپ لوگ سب اترے تو دروازہ تو ان لاک تھا. صحیح. اب وہ کھول کے بھاگ گئی تو میرا قصور تھوڑی ہے. صحیح. آپ نے یہ ساری باتیں مجھے آنے سے پہلے بتانی تھی، میں مشتعل ہو گیا وہاں پر. مگر ان کی بچی غائب تھی کھیتوں میں، میں نے اس لیے زیادہ نہیں بولا. میں نے کہا ابھی ان کو یہ مہمہ حل ہو جائے پھر ان سے میں بات کرتا ہوں. خیر 20 منٹ کے بعد میں دیکھتا ہوں اس کا بھائی اس کو بازو سے پکڑے ہوئے دھکے دیتے ہوئے لا رہا، اور اس کے لڑکی کے پیر جو ہے نا، میری تو نظر پیر ہو گئی، بڑی سچی بات ہے، اس کے پیر زخمی بھی تھے اس لڑکی کے، بھاگنے میں کہیں لگ گئی اس کے. خیر وہ لڑکی مسکراہٹ اس کے چہرے سے نہیں گئی تھی اس وقت بھی. اچھا سمجھے نا، مسکراہٹ نہیں گئی تھی، بس صرف ایک اس کا انداز تھا. جب گاڑی میں اسے یوں پکڑ کے بٹھانے لگے نا تو مجھے یوں دیکھ کے یوں کرنے لگے جیسے مجھ سے کچھ چاہ رہی ہے. میں نے دیکھا، میں پڑھنے لگا. میں نے کہا پھر بڑے صاحب کو میں باہر لے کے گیا، ان کے بھائی کو. میں نے کہا بھائی یہ سب کچھ تو آپ کو مجھے آنے سے پہلے بتانا چاہیے تھا. میں تو سمجھا کوئی مریض ہے، اسے کسی اسپتال میں لے کے جانا ہے پنجاب کے، مجھے تھوڑی پتا تھا یہ معاملات ہیں. میں نے کہا ابھی بھائی رات کا وقت دیکھیں کیا ہو رہا ہے، اور ابھی کتنا سفر آپ کا آدھا سفر ہوا ہے، ابھی آدھا سفر تو آپ کا باقی ہے. یہ کیسے کٹے گا سفر؟ آپ بہتر یہ ہے کہ یہاں سے ایمبولنس کریں یا کوئی ایسی چیز کریں جو آپ یہاں سے خود جائیں، میں واپس. بہرحال اس کے والد جو ہیں منت سماجت کرنے لگے. ہوٹل والے بھی کہ تم کیسا ڈرائیور ہے، آدھا راستے میں چھوڑ کے جا رہا ہے، کوئی بات نہیں، جوان بچی ہے، لے کے جاؤ ساتھ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ یا آدھا گھنٹہ. خیر میں نے گاڑی لاک کر کے انہیں بٹھایا. میرے تو دماغ ہی نہیں کام کر رہا تھا. میں ادھر گیا، ادھر میں نے چائے بولی میرے تو، اور سوچنے لگا کہ یار یہ کیسے ہوگا. اور صبح ہو کے نہیں دے رہی، وقت کٹ کے نہیں دے رہا، اور صبح ہو کے نہیں دے رہی. آپ یقین کریں کہ کسی صورت سے روشنی تو سورج کی نظر آئے مجھے. اندھیرا ایک عجیب خوف سا، حالانکہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی، کوئی مجھے نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر یہ خوف سا جو ہے نا وجود پہ طاری ہو گیا. خیر وہاں سے ان کے بھائی کی آواز آئی کہ انکل چلیں، اب کب تک رکیں گے یہاں. خیر میں نے چائے ختم کی، آیت الکرسی پڑھی، اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا، سمجھے نا، اور چلتے ہوئے پھر میں نے نعتیں لگائی ہیں. تو پھر وہی آواز بلند ہوئی 1 سیکنڈ کے اندر، بند کر اس کو، بند کر. ارے میں نے کہا یا اللہ، بند کر دیا. تو اس کے والد نے بھائی بند کر دیں، آپ نہیں چلیں، بند کر دیں اسے. خیر پھر وہ لڑکی کی گردن جو گری ہوئی، بیک میرر میں دیکھا گری ہوئی، عجیب بے ہوشی سی حالت تھی اس کی. خیر میں نے اللہ اللہ کر کے گاڑی میں چلا تھا، طرح کھینچی. وہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی، میں بے ہوشی کی بھی حالت میں. آپ یقین کریں کوئی 20 منٹ بعد 25 منٹ بعد اسے دورہ اٹھتا تھا، اور وہ اپنی ماں کو دھکے دیتی تھی. وہ کہتی کہ دروازہ کھولو، اور مجھ سے کہتی کہ گاڑی روکو. وہ جو اس کی آواز تھی نا وہ بالکل چینج ہوتی تھی. لڑکی والی آواز تو میں نے ابھی تک اس کے منہ سے نکلتی ہوئی دیکھی ہی نہیں تھی. عجیب بھاری پن تھا آواز میں، اور وہ آواز جو ہے نا بڑا خوف طاری کر دیتی تھی. ان کے گھر والوں کے لیے تو ایک نارمل سی چیز تھی، اور میرے لیے تو ایک انہونی تھی. اور میرے ساتھ پیچھے گاڑی میں بیٹھی ہوئی بھائی. صحیح بات. سمجھے نا، سوچیں اگر آپ اکیلے ہوتے رات. ارے اللہ نہ کرے، میں تو آگے بڑھتا ہی نہیں بھائی، میں آگے بڑھتا ہی نہیں. آپ یقین کریں گے 60-70 کلومیٹر میں 2 مرتبہ اس لڑکی نے یہ سارے معاملات کیے ہیں، سمجھے نا. اور 1 مرتبہ اس نے میرے جو نعت بند کروائی ہے.
اس کے بعد اچانک گاڑی روڈ پہ چل رہی ہے، روڈ پہ چل رہی ہے، کوئی ایسی طاقت، اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں، آٹومیٹک گاڑی تھی میری، اسٹیئرنگ میرے ہاتھ میں، کسی ایسی طاقت نے میرے اسٹیئرنگ کا رخ جو ہے نا الٹی سائڈ پہ کر دیا جہاں کھائی تھی. ارے میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، صرف بریک پہ پیر مارا اور ہینڈ بریک ساتھ میں، پیر میں ہی ہوتا ہے آٹومیٹک گاڑی کا ہینڈ بریک، دونوں ہینڈ بریک گاڑا، گاڑی میری یوں جا کے ٹرن ہوئی اور اسکریچ مار کے جام ہو گئی بالکل. گاڑی سمجھے نا، گاڑی بچ گئی، گاڑی بچ گئی، گاڑی کو کچھ نہیں. بہرحال یہ کہ سفر زندگی میں بہت کیے ہیں بائی روڈ، مگر اس سے زیادہ خطرناک سفر میں نے نہیں کیا. صحیح. عجیب سا عمل. میں نے تو سناٹا تھا، سارے روڈ، رات کا وقت تھا، صبح فجر سے پہلے کے واقعات ہیں، اندھیرا جب ہوتا ہے نکلے پھر نکلنا، وہاں تو جنگل میں کہاں رکتا. سمجھے نا. خیر پھر اللہ کا نام لے کے آیت الکرسی پڑھ کے سب کو بولا. میں نے کہا بھائی آپ لوگ کم از کم قرآن کی قرأت کرتے رہیے، جو بھی آپ کی سمجھ میں آئے. اس طریقے سے ہی سفر کٹے گا، اس طریقے سے ہی سفر نہیں کٹے گا. تو ان کے والد کی جیب میں پنسورا تھا شاید، انہوں نے اندر سے پنسورا نکالا کوٹ کی جیب میں سے، وہ بآواز بلند انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا اور میں نے گاڑی چلانا شروع کر دی. صحیح. اچھا وہ پنسورا پڑھ رہے ہیں، میں بھی کھینچ رہا ہوں کسی صورت سے اوت شریف تک. میں کیونکہ اوت شریف پہ شہر ہے، ساری چیزیں ہیں، اوت شریف تک تو میں پہنچوں فجر تک تقریباً، میرا ٹارگیٹ یہ تھا. خیر گاڑی میں نے کھینچنا شروع کر دی، 110 100 95 یہ اسپیڈ میری گاڑی. وہ پنسورا بڑا دستور دین والا آدمی تھا، پڑھ رہا تھا بآواز بلند قرآن شریف کی قرأت کر رہا تھا. تو آپ یقین کریں اچانک سر اس کا ٹکراتا ہے جا کے سائیڈ میرر سے. کس سے؟ گاڑی کے دروازے کے سائیڈ میرر سے، چلتی ہوئی گاڑی میں سے. پھر پیچھے میں نے دیکھتا ہوں اور پھر مجھے سائیڈ لیفٹ کا انڈیکیٹر دے کے گاڑی پھر مجھے سائیڈ پہ لگانی پڑتی ہے. اب میں دیکھتا ہوں تو بڑے صاحب کہہ رہے مر گیا. ارے میں نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ وہ لڑکی جو ہے نا باپ کو بھی دیکھ کے یوں ہی ہنس رہی ہے اور یوں ہی چہرہ اس کا شیطانی مسکراہٹ کہوں کے ساتھ وہ لڑکی ہنس رہی ہے. ارے میں نے اس کے بھائی کو بولا بھائی اب سنبھالو اپنے باپ کو، دیکھو اس کو، پیچھے جا کے بیٹھو، وہ بڑے میاں ان کو آگے کرو. اب بڑے صاحب آگے آتے تو بڑے صاحب کا سر کھل چکا تھا اور بڑے صاحب کے سر سے ہلکا ہلکا خون نکل رہا تھا. ارے میں نے فوراً گیلا کپڑا کیا، رومال میرے پاس تھا گاڑی میں، فوراً گیلا کپڑا کر کے ان کے سر پہ رکھا. میں نے کہا بھائی یہ پکڑ کے تو بیٹھے ہیں، موت شریف کے قریب ہیں. اور کسی صورت سے میں نے ان کی والدہ کو بولا، میں نے کہا آپ اس کے ہاتھ پاؤں تو پکڑ کے بیٹھے کم از کم، اب تو یہ آپے سے باہر ہو رہی ہے. کیونکہ میں بیزار ہو چکا تھا، میں عجیب خوف میں تاریخ تھا میرے اوپر کہ کیا واقعات ہو رہے ہیں یار. صحیح. اب آج باپ کو مثلا میں بھی آگے ہی چلا رہا ہوں، پیچھے تو میں دیکھ ہی نہیں رہا، کم ہی دیکھ رہا ہوں، مگر اب آگے سے زیادہ پیچھے دیکھ رہا تھا. میں سچی بات ہے، آگے سے زیادہ گاڑی چلاتے ہوئے میں پیچھے دیکھ رہا تھا. خیر وہ بڑے صاحب کا خون نکل رہا تو تقریباً کوئی 28 کلومیٹر اور شریف رہ گیا تھا. گاڑی میں نے وہاں سے کھینچی ہے سیدھا اور شریف کا جو پہلا پمپ پڑا ہے میں نے ادھر روک دیا گاڑی. میں نے کہا بھائی یہاں کوئی اسپتال ہے، کوئی ڈاکٹر ہے. تو نے روڈ کے اس طرف، ہائی وے پہ تھے ہم، کہنے کہ روڈ کے اس طرف آگے سے کٹا ہے آبادی کے سامنے سے. آبادی تھی وہ تقریباً 4 کلومیٹر اس پمپ سے، کہنے 4 کلومیٹر پر کٹا ہے، آپ گھوم کے آؤ گے تو ساتھ پہ اسپتال ہے. خیر گاڑی بھگا کے میں نے اسپتال میں روکی ہے. اسپتال میں روکے وہ دست و گریباں اپنی ماں، جیسے ہی اسپتال میں گاڑی روکتا ہوں دست و گریباں اپنی ماں کے ساتھ ہو گئی وہ لڑکی. پھر اس کے بھائی نے جا کے اسے قابو کیا. میں نے بڑے صاحب کو تو میں اندر لے جاتے ہوئے مجھے گاڑی میں چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا ایسی کی تیسی میں جائے میں تو اندر جاؤں پائے. صحیح بات ہے. خیر میں بڑے صاحب کو اندر لے کے گیا، انہیں پٹی وٹی کرائی. جب میں واپس آیا ہوں تو اس کا بھائی اس کو یقین کریں تھپڑوں سے مار رہا تھا، تھپڑوں سے مار رہا تھا. پھر مجھ سے کہنے گا کچھ، میں اپنے 1-2 شلوار قمیص سفر میں ساتھ رکھتا ہوں تو زاربن بھی ساتھ ہوتے ہیں. کہنے بھائی کوئی رسی کوئی چائے آپ کے پاس؟ تو میرے پاس زاربن ہی تھے 2. میں نے اسے زاربن دے دیا، اس نے ایک سے ہاتھ باندھ دیا ایک سے پیر باندھ دیا. تبھی سفر کٹ سکتا تھا کیونکہ باپ کو وہ زخمی کر چکی تھی، ماں سے وہ دست و گریباں تھی اور بھائی اس کی اچھی خاصی پٹائی لگا چکا تھا. پھر میں نے کہا بھائی اس کے تمہاری بہن کے پیر بھی زخمی ہیں، اسپتال میں کھڑے ہیں کیونکہ ماں کودی تھی نا کھیتوں میں تو پیر زخمی ہو گئے تھے اس کے. میں نے کہا اس کی بھی مرہم پٹی کرا دو. کہنے کا اندر کیسے لے کے جائیں گے اس کو؟ صحیح بات ہے. پھر میں اندر گیا، میں نے ڈاکٹر سے بولا، میں نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہے،
ہم حوض شریف کے پہ تو ہیں، حوض شریف سے کچھ فاصلے پر علی پور کے بعد علی پور کے قریب میں کوئی حجرہ ہے، وہاں ہم نے جانا ہے. تو انہیں بھی پتا تھا کہ وہاں کوئی بابا ہیں. کہنے گا اچھا وہ بابا فلاں کے پاس آپ نے جانا ہے، بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے بالکل. اچھا اچھا. میں نے کہا ایسا ماجرا ہے کہ راستے میں کھیتوں میں کود گئی تھی، مریضہ جو ہیں ان کے پیر زخمی ہیں، آپ کسی کو وہاں گاڑی تک بھیج کے بینڈیج وینڈیج کرا دیں. ہاں ہاں ضرور. اچھا آدمی تھا. گاؤں گوٹ کے لوگ آپ کو پتہ ہے ہمدرد ہوتے ہیں بیچارے، دل میں درد رکھتے ہیں انسانیت کا. باہر اس نے ڈاکٹر نے اپنے ڈسپینسر بھیج دیا، کر دی اس نے پٹی. ہاں اس نے بالکل گاڑی پہ آ کے پٹی کی اس نے. خیر اس وقت تو اس کے پاؤں اور ہاتھ دونوں میرے زاربنوں سے باندھ دیے تھے بھائی نے، یہ سارے واقعات کر کے. خیر ادھر سے جو ہے حوض شریف سے جو ہے نا سیدھا نکلے، تقریباً 21 کلومیٹر ہم نے اور جانا تھا. علی پور آنا تھا راستے میں. علی پور کے بعد جو ہے نا خائن والی بستی ٹھیک ہے پہ ان کا حجرہ تھا، جو مقام انہوں نے بتایا تھا. خیر میں روڈ ڈائریکشن کو فالو کرتا ہوا 21 کلومیٹر تک کچھ بھی نہیں، گاڑی کو دباتا ہوا آیت الکرسی پڑھتا ہوا میں ان کی منزل تک میں لے گیا. صحیح. ان کی منزل پہ میں نے انہیں اتارا، انہوں نے کنفرم کیا حجرے کے باہر میں نے گاڑی کھڑی کی. انہوں نے بچی کو اس کے بھائی نے گود میں اٹھایا، پیر بندھے ہوئے تھے، اس کو گود میں اٹھایا اور ماں باپ دونوں لے کے ان سے حجرے میں چلے گئے اور مجھے احکامات دیا آپ یہاں رکیں. تو میں نے گاڑی سائیڈ میں لگائی. میں ساری رات کا تھکا ہوا تھا. میں نے کہا اب یہ کون سا جلدی یہاں سے آئیں گے. میں نے گاڑی سائیڈ میں لگا کے، میری حالت اتنی خراب تھی میں نے لیٹ کے سونے کی کوشش کی، بہرحال بڑی مشکل سے مجھ کو، کیونکہ رات بھر کا جاگا ہوا تھا، نیند تو بہرحال آنی تھی. میں سو گیا. اب جب میں سو کے سورج کی روشنی میں میری آنکھ کھلتی ہے تو وقت دیکھتا ہوں تو اس وقت 11 ساڑھے 11 دن کے بج رہے تھے. تو اب میری آنکھ کھلتی ہے تو میں ایک دم اس کے بھائی پہ نظر پڑتی ہے، میرے سامنے ہی ونڈ اسکرین کے سامنے میرے بونٹ پہ کھڑا ہوا، ہچکیوں سے اس کا بھائی رو رہا. میں نے کہا بھائی یار یہ کیا، رات میں وہ سب کچھ ہوتا رہا، اب یہ کیوں رو رہا ہے. تو مجھے بڑی نیند سے اٹھتا ہی آنکھ آدمی کی پڑے ایسے تو پریشان ہو جاتا ہے. میں نے شیشہ نیچے کیا، شیشہ نیچے کر کے ان سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے. انہوں نے 2 دفعہ پوچھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. خیر میں نے جوتے پہن کے میں گاڑی سے نیچے اترا، قریب گیا، ان کو ہاتھ رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہا ہے میری بہن مر گئی. ارے میں نے کہا بہن مر گئی تمہاری؟ اور روئے چلا جا رہا. میری پھر حجرے کی طرف نظر پڑی تو رات کو تو خیر اتنا کچھ بھی نہیں تھا وہاں پر، مگر ابھی دیکھتا ہوں مرد اور عورتوں کا تھوڑا سا ہجوم تھا وہاں. میں حجرے کے قریب گیا. رات کو تو میں قریب بھی نہیں گیا تھا سچ پوچھے تو، بس گاڑی سے اتارا، گاڑی سائڈ میں لگائی، سو گیا میں. بھائی نے گود میں اٹھایا، بہن کو اندر لے گیا. تو میں قریب جا کے دیکھتا ہوں تو اس کی ماں اور والد بھی مجھے اندر نظر آئے. وہ بھی افسردہ تھے، رو رہے تھے. تو بہرحال لوگوں سے میں نے پوچھا کیا، اندر جانے تک کی تو میری ہمت نہیں ہوئی، نہ مجھے راستہ تھا اندر جانے کا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ رات کو ایک کراچی سے فیملی یا لڑکی کو لے کے آئی تھی پیر صاحب، اس کا کوئی غیبی طاقت چڑھی ہوئی تھی، وہ اسے اتار رہے تو اتارنے میں اس لڑکی کی موت ہو گئی. میں اب شوق میں پڑ گیا. میں نے کہا یار جیسے مجھے آپ یقین کریں ایسا لگا جیسے کوئی میرا اپنا مر گیا. میں نے کہا یار کیا مسکراہٹ اس کی چہرے کی، مسکراہٹ، وہ ہنسی شیطانی جس کو میں شیطانی ہنسی کہہ رہا تھا، جس سے میں خوف زدہ رہا پورے راستے اس کی ہنسی سے، وہ میری نظروں کے سامنے گھومنے لگی. اور میں بس اللہ تعالیٰ سے میں نے اس کی مغفرت کی دعا کی. سمجھے نا، فاتحہ پڑھی اور مغفرت کی دعا کی اور سوچنے لگا کہ دیکھو کراچی سے کتنی رکاوٹیں ہمارے راستے میں آئی ہیں، یہاں آنے سے ہمیں کتنی طاقتوں نے روکا ہے، مگر ان کے ماں باپ اس کو یہاں لے کے آئے ہیں، اس کی روح یہیں قبض ہونے لکھی تھی. اس لیے کہتے ہیں کہ مٹی جو ہے مقام موت کھینچتا ہے اپنی طرف انسان، اسے اس کی موت وہاں تک کھینچ کے لائی تھی اور یہاں اس نے جان اپنی دے دی تھی. یہ وہ واقعہ آپ یقین کریں. بہرحال یہ کہ نہ بلانے والا، وہ اس دن سفر پہ آپ سے بات ہو رہی تھی تو ایک دم سے میرے ذہن میں یہ واقعہ آیا، تو جب میں نے آپ سے تذکرہ کیا تھا میں یہاں تک آیا. خیر بہرحال پھر انہوں نے ایمبولینس منگوائی. آپ یہ دیکھیں راستے میں انہیں غصے سے، مجھے تو افسوس ہو رہا تھا، ایک جگہ پیٹرول پمپ پہ رک کے میں نے انہیں غصے سے، اللہ تعالیٰ نے میرے منہ سے نکالا تھا کہ بھائی ایمبولینس منگاؤ، اس میں لے کے جاؤ اس کو، میں نہیں لے جا سکتا. اور وہی ہوا، وہ واپسی میں میرے ساتھ